چاہتے ہو بیٹی نہ ایمان گنوائے، ہاتھوں سے نشے من نہ کبھی اپنے جلائے، اسلام کے دشمن سے کبھی دل نہ لگائے، بچپن سے اسے دین کی تعلیم دلاؤ، بیٹی کو خدا کے لیے تم دین سکھاؤ، ماں باپ کو بیٹی کے یہ پیغام سناؤ، بیٹی کو خدا کے الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل وقال تعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا احسان و کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سبوں کو دین کی بات کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من بدل دینہ فقتلوہ، جو دین اسلام کو چھوڑ کر دوسرا دین اختیار کرے اس کو قتل کر ڈالو۔ کسی کافر کو اسلام لانے پر مجبور نہیں کیا جائے گا کہ تو اسلام قبول کر ورنہ تجھے قتل کر دیں گے۔ ہاں، اگر کوئی مسلمان ہونے کے بعد مرتد ہو جائے تو اس کو ضابطے کے مطابق قتل کیا جائے گا۔ اب اس کا قتل اس لیے کیا جائے گا کہ اس نے اسلام قبول کر کے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جو عہد کیا تھا اس کو توڑ دیا ہے۔ سزائے قتل اس فعل اختیاری کی سزا ہے کہ وہ اسلام کا باغی ہے۔ جبر عہد توڑنے کی وجہ سے ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرتد ہونے والی ایک خاتون ام رومان نامی عورت کو قتل کروا دیا تھا۔ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ، اور جو تم میں سے مرتد ہو جائے یعنی مسلمان ہونے کے بعد دین چھوڑ دے، عن دین ہی یعنی اپنے دین سے پھر جائے، فیمت وہو کافر، اور مرے اس حال میں کہ وہ کافر ہو، فاولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، ان لوگوں کے اعمال دنیا میں بھی اکارت گئے اور آخرت میں بھی۔ العیاذ باللہ، اگر کوئی شخص مرتد ہو جائے تو ساتھ ہی نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کا نکاح ختم کرانے کے لیے کسی جج یا قاضی کی ضرورت نہیں ہے۔ اب کسی قاضی کی ضرورت نہیں رہی، خود بخود نکاح ٹوٹ جائے گا، اور پھر جو مرتد ہوا ہے وراثت سے بھی محروم ہو گیا، اور اگر یہ اسی حالت میں مر گیا تو اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنے کی اجازت نہ ہوگی اور نہ ہی اس کی نماز جنازہ ہوگی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ ملاقات کے لیے معاذ بن جبل کے پاس گئے اور کہا کہ ایک شخص قید کر کے لایا گیا ہے، وہ اسلام چھوڑ کر یہودی بن گیا ہے۔ اس پر حضرت معاذ بن جبل نے فرمایا میں اس وقت تک نہیں بیٹھوں گا جب تک اس کا قتل نہ کیا جائے، چنانچہ اس کو قتل کیا گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب اپنے گھر میں محصور تھے اور باہر باغی ان کو قتل کرنے کا ارادہ کر رہے تھے، ان کو قتل کرنا چاہتے تھے، اس وقت حضرت عثمان غنی دیوار پر چڑھ کر ان باغیوں کو یوں خطاب فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کا قتل اس وقت تک جائز نہیں جب تک ان میں 3 کاموں میں سے کوئی ایک سرزد نہ ہو جائے، اور وہ 3 کام یہ ہیں: نمبر 1
شادی کے بعد زنا کرنا، نمبر 2 اسلام کے بعد مرتد ہو جانا، نمبر 3 کسی کو ناحق قتل کرنا۔ اگر کوئی شخص اسلام سے پھر جائے یعنی مرتد ہو جائے تو پہلے اسے دوبارہ مذہب اسلام قبول کرنے کی ترغیب دی جائے گی تاکہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے دردناک عذاب سے بچ جائے۔ اگر مرتد دوبارہ اسلام اختیار کر لیتا ہے تو اسے توبہ اور استغفار کے ساتھ کلمہ شہادت بھی پڑھنا ہوگا، لیکن اگر کوئی مرتد دوبارہ اسلام قبول کرنے کو تیار نہیں ہے تو اسے اسلامی حکومت قتل کرائے گی۔ مرتد کو قتل کرنے کے لیے اسلامی حکومت ہو، دارالحرب میں حد قائم نہیں کی جائے گی اور شرعی قاضی ہو جو حد کا فیصلہ کرے۔ یہ عوام کا کام نہیں ہے، اور یہ کہ مرتد ہونے والے کو 3 دن تک مہلت دی جائے اور اس کو بار بار سمجھایا جائے اور اسلام کی حقانیت واضح کی جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مرتد سے 3 دن تک توبہ کرنے کا مطالبہ کرتے تھے۔ گزشتہ کی شریعتوں میں مرتد کی سزا قتل تھی، توبہ سے معافی نہیں تھی۔ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور وسیلے سے اس امت کے واسطے سہولت ہو گئی کہ معاذ اللہ اگر کوئی مرتد ہو جائے پھر سچے دل سے توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک غیر مسلم سعودی عرب میں رمضان کے مہینے میں مسلمانوں کے مزے دیکھے تو اپنے کفیل سے کہا کہ وہ مسلمان ہونا چاہتا ہے۔ کفیل نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، قاضی کے پاس لے گیا اور قاضی نے کہا کلمہ پڑھو۔ لہذا کفیل کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیا اور ختنہ کرنے کا حکم دیا۔ وہ چیخا چلایا مگر جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ کچھ دنوں بعد کفیل کو جا کر کہا میں واپس اپنے مذہب میں جانا چاہتا ہوں۔ کفیل نے کہا کوئی مسئلہ نہیں اور قاضی پاس لے گیا۔ قاضی نے کہا ٹھیک ہے، مرتد ہو گئے ہو اور اسلام میں مرتد کی سزا ہے کہ اس کی گردن اڑائی جائے۔ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، اور جو کوئی تبادلہ کرتا ہے کفر کا ایمان کے عوض تو تحقیق کہ وہ بھٹک گیا سیدھی راہ سے۔ ان الذين اشتروا الكفر بالایمان لن يضروا الله شيئا، بلا شبہ وہ لوگ جنہوں نے خریدا کفر کو ایمان کے بدلے ہرگز وہ نقصان نہیں پہنچا سکیں گے اللہ کو کچھ بھی، اور ان کے لیے ہے دردناک عذاب۔ ومن يكفر بالایمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين، جو کوئی انکار کرے گا ایمان سے تو یقیناً برباد ہو گئے اس کے عمل اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم وإخوانکم اولیاء ان استحبوا الكفر على الایمان ومن يتولهم منکم فأولئک هم الظالمون۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، نہ بناؤ تم اپنے باپوں کو اور اپنے والدوں کو اور اپنے بھائیوں کو دوست اگر وہ پسند کرے کفر کو ایمان پر، اور جو دوستی رکھے گا ان سے تم میں سے تو یہی لوگ ظالم ہیں۔